بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے اور کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ نتاشا نے خود کہا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن نتاشا خان تو بس دانیال کی پراپرٹی سے محبت کرتی تھی۔ جب اسے امیر انسان ملا تو وہ اپنی ماں کو جان سے مرنے کی دھمکی دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک امیر بزنس مین کے بیٹے نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، لیکن وقت گزاری کے بعد اس نے نتاشا کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے جگہ جگہ جاب کرنے لگی۔ لوگوں کی نظریں برداشت کرنا سہانے روح تھا، اور ایک دن اس کی ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر میں اس دن کے بعد سے نتاشا کا ذکر کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اب چونکہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، تبھی وہ واپس آ گئی تھی۔ عائشہ ذرا سنو، نتاشا کہاں چلی گئی تھی اور اب اچانک آ گئی؟ چائے کا گھونٹ بھرتے، ٹیبل پر انگلی سے کچھ بناتے وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ عائشہ نے کچھ سوچتے کرسی سنبھالتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ، لیکن اس نے غلط کیا تھا۔ تبھی آغا جان اسے گھر میں نہیں رکھ رہے تھے، لیکن خان ویر نے اسے رکھ لیا، جبکہ وہ غلط کا ساتھ نہیں دیتے۔ پر نتاشا تو… وہ تیزی سے بولی۔ عائشہ نے دانتوں تلے لب دبائے تھے، وہ منہ بناتے بولتی بولتی رک گئی۔ آرزو نے اس کی جانب اچنبھے سے دیکھا۔ کیا نتاشا تو… کیا پتہ خانویر کو واقعی خانوں کی عزت کی پرواہ ہو، میں ایویں ہی سوچ رہی ہوں۔ عائشہ نے پھر سے پتا پھینکا تھا۔ آرزو نے چائے کا کپ سائڈ پر کرتے اسے باقاعدہ گھورا۔ مجھے بتاتی ہو کیا بات ہے، یا میں ماہا سے پوچھ لوں؟ آرزو بھویں سکیڑے بولی تھی۔ عائشہ نے اطمینان سے اسے دیکھا۔ وہ نہ خانویر پہلے نتاشا سے محبت کرتے تھے، ان کا تو نکاح بھی ہونے والا تھا، لیکن نتاشا کہیں چلی گئی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اب تو تمہارے ساتھ نکاح ہو گیا ہے نا ان کا؟ لیکن کیا کریں، خانویر مرد ہے نا، کہیں پہلی محبت بھی واپس سے نہ جاگ جائے۔ عائشہ ایسے ایسے منہ بنا کر بول رہی تھی کہ آرزو شوق کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ بے ساختہ نتاشا کے ہاتھ دانیال کے بازو پر لپٹے یاد آئے۔ وہ کیسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو، میری بلا سے جو مرضی کرے۔ آرزو نے منہ پھلائے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ عائشہ کندھے اچکاتے وہاں سے اٹھ گئی، جاتے ہوئے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ کیا پتہ آرزو خان کے دل میں ہلچل مچ جائے۔ مجھ پر پابندیاں اور خود معشوقیاں۔ آرزو کپ ٹیبل پر پٹکتے باہر نکلی۔ کمرے میں چکر لگاتے اس کا ذہن بس عائشہ کی باتوں میں ہی اٹکا تھا۔ کیا واقعی دانیال خان جیسے انسان کو کسی سے محبت تھی؟ نہیں نہیں، وہ کھڑوس ہے، محبت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ضرور عائشہ مذاق کر رہی ہوگی۔ آرزو کو اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ پیپر میں 1 ماہ رہ گئے تھے اور کل سے اسے واپس کالج بھی جانا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی اس نے کتاب صوفے پر اچھال دی تھی۔ دل تھا کہ بار بار اس جانب لپک رہا تھا۔ وہ لب بھینچے باہر نکل گئی۔ مما، کیا دانیال نتاشا سے محبت کرتا تھا؟ وہ سیدھا ہال میں بیٹھی رخسار بیگم کے پاس جاتی بولی۔ رخسار بیگم نے چونک کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں دکھیں۔ عائشہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ آرزو کے بات پر ہنسی دبائی، یعنی تیر نشانے پر لگا تھا۔ چھوٹی مما بتائیں نا، اسے دانیال کتنی محبت کرتا تھا؟ شدید والی محبت نتاشا سے۔ اس سے پہلے رخسار بیگم کچھ کہتی عائشہ تیزی سے بولی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رخسار بیگم کو اپنی تائید کرنے کو بولا۔ عائشہ نے شدید اچھا خاصا زور دیا تھا۔ ہاں کرتا تھا۔ رخسار بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرزو دانت پیستے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک دم دل اداس سا ہو گیا تھا۔ چھوٹی مما دیکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ رخسار بیگم کے دیکھنے پر اطمینان سے بولی تھی۔ آرزو خان ناخن دانتوں میں دیے پرسوچ انداز میں باہر لان میں نکلی تھی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا جب سامنے نتاشا کے ساتھ کھڑے دانیال کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ آرزو نے خود کے حلیے پر نظر ڈالی تھی۔ اورنج رنگ کی گھٹنوں تک آتی شرٹ پر بلیک کیپری پہنے، بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے، وہ گلابی موم کی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ دانیال، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آرزو آگے کی جانب بڑھتے
سیدھا اس کے گلے میں اپنی نرم مومی باہیں ڈالے بولی۔ نتاشا کو کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا۔ دانیال نے اپنی آفت کو دیکھا تھا، پھر اس کی نظروں کے ارتکاز کو سمجھا۔ وہ لب دبا گیا تھا۔ آرزو نے بڑے استحقاق سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ وہ یوں ہی پوچھ بیٹھا۔ دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑی لڑکی بار بار اس کے صبر کا امتحان لیتی تھی۔ دانیال، مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، میرے ساتھ پلیز بازار تک چلیں، نتاشا نے ایک نظر آرزو پر ڈالنے کے بعد کہا۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلو آرزو، جاؤ اپنی اسٹڈی کرو، وہ آرزو کو خود سے الگ کرتے بولا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں پانی تیر گیا، وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عائشہ سچ کہہ رہی تھی۔ دانیال کتنی جلدی مان گیا اس کی بات اور اسے بھی اگنور کر رہا تھا، جبکہ وہ تو اس آفت سے بچ رہا تھا جس کی قربت کے جذبے دانیال سفیر خان کے دل کو بے قابو کرنے کی جدوجہد میں تھے۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھی جب پیچھے سے آرزو کی کراہنے کی آواز آئی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر دیکھا، وہ پاؤں پکڑے زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ دوزانو بیٹھے بولا، اس کے لہجے میں بے انتہا فکر تھی۔ چلا نہیں جا رہا، اٹھا لیں۔ آرزو نے اپنی باہیں کھولی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ دانیال نے نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے جھوٹ سے سکون مل رہا تھا۔ وہ سب بھلائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ نتاشا نے چبھن زدہ نظروں سے آرزو کے خود کی جانب دیکھتی چمکتی ہیزل آنکھوں کو دیکھا۔ 3 دن گزر گئے تھے نتاشا کو یہاں آئے ہوئے۔ اسے کسی طرح اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا تھا۔ بے شرموں کی طرح خود ہی ہر کسی کو بلانے لگ جاتی، ہر کام کرتی۔ اب تو وہ واقعی دانیال کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ دانیال، یہ میں نے بنائی ہے، تمہیں کھیر پسند ہے نا؟ نتاشا بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی جانب پیالی کرتے بولی تھی۔ آرزو کو بے ساختہ پلوشہ یاد آئی تھی۔ وہ لب بھیج گئی۔ دانیال نے سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ نتاشا کی بڑھتی ہمت وہ اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ بس چپ تھا تو کسی وجہ سے۔ لاؤ مجھے دے دو، میں کالج جانا ہے، مجھے لیٹ ہو رہی ہوں۔ آرزو نے کھیر اس کے ہاتھ سے چھینی اور کھانے لگ گئی۔ نتاشا نے تند و تیز نظروں سے اسے گھورا، جبکہ رخسار بیگم بیٹی کی دانیال کی جانب بڑھتی دلچسپی سے بے حد خوش تھی۔ اچھی ہے لیکن تھوڑا کڑوا پن آ رہا ہے، چینی ڈالو اس میں ورنہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی، منہ میں رکھتے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ نتاشا کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ پاس بیٹھے دانیال نے بامشکل اپنا کہا روکا تھا۔ نتاشا چپ چاپ اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کالج چھوڑ دوں تمہیں، دانیال گہرا سانس بھرتے اٹھتا بولا تھا۔ آرزو اسبات میں سر ہلاتی کتابیں اٹھائے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تو اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو نہ دے، یہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اس نے 2nd فلور کی جانب دیکھا تھا۔ نتاشا کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کتنا مکمل تھا، نیلی آنکھوں والا شہزادہ، سحر طاری کرتی پرسنالٹی، اور نتاشا خان نے اسے کھو دیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، وہ اسے واپس بھی تو حاصل کر ہی سکتی ہے۔ دل فریب طلسم زدہ سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ 3 دن پہلے لان میں کھڑے دانیال نے اس سے کہہ دیا تھا کہ ماہا کے نکاح کے بعد وہ اپنے لیے کسی اور جگہ کا انتظام کرے۔ نتاشا کا دل دکھا تھا، لیکن وہ کٹور بنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں۔ لیکن اب ان آنکھوں میں آرزو خان کو دیکھتے ایک چمک تھی۔ نتاشا خان کو دیکھ کر وہ غصے سے لب بھیج گئی۔ دانیال آرزو کو کالج چھوڑے وہ خود آفس چلا گیا۔ مما، آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں تو بتا دیں، میں کہیں اور چلی جاؤں گی یہاں سے، ماہا دبی دبی آواز میں کوفت سے بولی۔ صفیہ بیگم نے اسے کہہ دیا تھا کہ آج ماہل اور اس کی ماں سکینہ بیگم آ رہی ہیں اور ماہا کو شاپنگ پر لے کر جانا چاہتی تھی۔ شادی میں اب بس چند دن ہی بچ گئے تھے، جس کے چلتے ماہا کا سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ نکاح والے دن کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس کی باتوں پر یقین کرے گا؟ ماہا، کیسے بات کر رہی ہو تم؟ صفیہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ ماہا لب بھیج گئی۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ویسے بھی دل شدید بغاوت پر اتر آیا تھا، دماغ الگ ستا رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، رونے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہوتی رونے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پوچھتی باہر نکلی تھی۔ فیروزہ اسے بلانے آئی تھی۔ مہمان آ گئے ہیں، آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، ماہا نے منہ بنایا۔ ماہل رانا، وہ دانت کچکچاتی واپس کمرے میں گئی۔ فریش ہوتی باہر نکلی۔ ہال میں ماہل اور اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ماہل کی ماں نے اٹھتے ماہا کا ماتھا چومتے سوال کیا۔
وہ وقت ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ماہل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چلے امی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ صفیہ بیگم کے اشارہ کرنے پر ماہا بھی مردہ قدموں سے ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے سکینہ بیگم پورے راستے اس سے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہیں، اس سے باتیں کرتی رہیں، لیکن ماہا بس ہوں ہاں میں ہی جواب دیتی۔ اس کا دل اچاٹ ہو چکا تھا، وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، اسے رونا آ رہا تھا، اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے دعا کی کاش وہ مر جائے تو یہ تماشا ہی ختم ہو جائے، نہ وہ ہوگی نہ جنگ ہوگی۔ شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکتے ماہل باہر نکلا۔ ماہا اور سکینہ بیگم بھی باہر نکلتی مال میں انٹر ہو گئی تھیں۔ مختلف شاپس پر جا کر سکینہ بیگم بڑے پیار سے ماہا کو مختلف ڈیزائن کے دلہن کے جوڑے دکھا رہی تھی، جس پر وہ لب بھینچے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ماہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ پلیز اسے پیک کر دیں۔ ماہل دانت پیستا ایک بلیڈ ریڈ کلر کے لہنگے کو دیکھتے بولا تھا۔ ماہا کو اتنا ہیوی لہنگا پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اب کیا پسند کیا ناپسند جب شادی ہی اس طرح ہو رہی تھی۔ پکڑو اسے۔ ماہل نے سخت نظروں سے شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ ماہا نے خاموشی سے شاپنگ بیگ پکڑ لیا تھا۔ امی ڈرائیور آ گیا ہے، آپ گھر جائیں، میں ماہا کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہل نے مال سے باہر نکلتے ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ پہلے ہی چپ ہو گئی تھی، ماہا کے رویے کے چلتے اب بھی خاموشی سے وہ گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ماہل نے گاڑی کے جاتے ہی اس کا بازو سختی سے دبوچا۔ ماہا حیران ہوتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماہل نے اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا، خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ماہا نے اپنے بازو پر اس کی سخت سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھتے اسے غصے سے گھورا تھا۔ یہ گھر کا راستہ نہیں ہے، یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں آپ؟ مجھے جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر چھوڑیں۔ ماہا گاڑی کسی دوسری طرف جاتا دیکھ چیخی تھی۔ اس نے ماہل کے اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا تھا۔ ماہل نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک پارک کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ خود گاڑی سے اترتے ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی سے اتارتے پارک میں لے جاتے قدرے ایک خاموش جگہ پر لے جانے لگا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولا تھا نا مجھے گھر جانا ہے، یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ماہا اس سے اپنی کلائی چھڑواتی چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو شاپنگ بیگ تھے وہ اسے نیچے پھینک چکی تھی۔ مسئلہ مجھے نہیں آپ کو ہے، آپ کیوں منہ پھلائے شاپنگ کر رہی ہیں؟ میری ماں کو آپ کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ ماہل بھی تھوڑا سخت ہوا تھا، اپنی ماں کا یوں اگنور ہونا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کی فیملی کے ہر فرد کو عزت دیتا تھا، اس کی اتنی بڑی بات بھی سب چھپائی تھی، پھر بھی ماہا کا ایسا رویہ۔ اسی لیے تو میں نے منع کیا ہے شادی سے۔ ماہا بے بسی سے بولی تھی، پہلے سے ہی زندگی سے سکون غارت تھا، اوپر سے ہی شاپنگ۔ وہ اس وقت سخت خوف کا شکار ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کریں، آپ کا ہونے والا شوہر ہوں میں، کس وجہ سے آپ مجھے اس طرح بات کر رہی ہیں؟ اس گینگسٹر کی وجہ سے۔ اس کا بازو زور سے پکڑے اسے تقریباً جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ ماہل کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی۔ میں آپ کو جواب۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایک تیز رفتار گولی ماہل کے سینے میں پیوست ہوئی، اس کی وائٹ شرٹ خون میں رنگ گئی۔ ماہا کے کندھوں پر سے اس کی گرپ ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ماہا آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ جما گئی۔ ماہل دبی سی حیرانگی بھری آواز ماہا کے لبوں سے آزاد ہوئی تھی، جبکہ ماہل زمین بوس ہو گیا۔ ماہا نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ سانس روک گئی، جبکہ ماہل شدید تکلیف میں سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اس سے دور رہو، مجھ سے اگر دغا کرنے کی کوشش کی تو اگلی گولی پر تمہارا نام ہوگا۔ اس نے آتے ہی جارحانہ تیور لیے ماہا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ ماہا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی جہاں وہ نیم بے ہوش ہوتا ماہا کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ الیگزینڈر نے طنزیہ نظروں سے زمین پر خون میں رنگے ماہل کو دیکھا۔ اس نے فون پاکٹ سے نکالتے نمبر ڈائل کیا۔ ماہا اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمشنر، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور تمہارا ہونے والا داماد گولی کھا کر اب بس موت کے قریب ہے۔ فوراً سے پہلے اپنی ٹیم کو بولو میرے جہازوں سے دور ہو جائے، ورنہ میں ادھر ہی تمہاری بیٹی کا جنازہ پڑوا دوں گا۔ الیگزینڈر شفقت سے بولتا ماہا کے بال چھوڑتے اب سختی سے اس کے بازو تھام گیا۔
اس کی فولادی گرفت سے ماہا کو اپنے بازو ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے جاری ہو گئے تھے، جبکہ وہ لب بھینچے فون رکھ گیا تھا۔ ماہا کا بازو ایسے ہی جکڑے اس نے ایک ٹھوکر نیچے بے ہوش ماہل کے وجود کو رسید کی۔ 10 منٹ بعد ہی اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ اوکے، اس نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ ویسے بھی ماہل رانا کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے۔ وہ اس کے کام میں ٹانگ جو اڑا رہا تھا۔ تو تم نے اسے مار دیا؟ ماہا صدمے کسی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بازو پر سخت تر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا ماہا خان، خبردار، جو تم اس کے بارے میں سوچا بھی تم نے۔ تمہاری ہر آتی جاتی سانس ہی نہیں، تمہاری سوچ پر بھی میرا قبضہ ہونا چاہیے۔ وہ موبائل میں نہ جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا، پھر ماہا کا بازو چھوڑ گیا۔ ماہا تو ساکت ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے لیے کسی کی جان لینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا کسی کے خون کی اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں تھی؟ کیا وہ واقعی ایک شفاق درندہ تھا؟ ایسے مت دیکھو، تمہاری محبت عشق میں بدلی تو روک تمہیں ہی لگے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن اس کی آواز میں الگ ہی طلسم تھا۔ ماہا نے ساکت بہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ گیا اور واپس پلٹ گیا۔ ماہا اسے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ ماہا نے بے ہوش خون میں لپٹے ماہل کو دیکھا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ٹانگیں شل ہو رہی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خون سے لت پت پڑا تھا اور ماہا اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ ادھر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مدد لے۔ ماہا نے زور سے آنکھیں رگڑی، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ماہل کی پاکٹ سے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ ماہا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سامنے خون کو دیکھتے اسے اپنی آواز گلے میں اٹکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ کیا کرے؟ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا، میں بس آ رہا ہوں۔ جمشید خان کی فکر میں ڈوبی آواز ابری تھی۔ الیگزینڈر نے انہیں ایڈریس ٹیکسٹ میسج کر دیا تھا اور اب تقریباً 10 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھے۔ ماہا شدت سے روتی ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ چپ کرو میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک کانسٹیبل کے ساتھ انہوں نے ماہا کو گھر پہنچا دیا اور ماہل کو اٹھاتے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ماہا کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے الیگزینڈر کو ایک شخص کو مارتے دیکھا تھا۔ دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا دل بھی بری طرح سے رو رہا تھا۔ وہ گھر جاتی سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ بیڈ پر اوندے منہ لیٹے وہ سسک پڑی تھی۔ کالج کے بعد وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ کالج نہیں گئی تھی، پڑھائی کا کافی لاس ہو گیا تھا۔ آرزو نے مروہ کو سب بتا دیا تھا، جسے سنتے مروہ بہت خوش ہوئی تھی کہ فائنلی اس کا جیجو دانیال خان تھا۔ وہ تو جھوم ہی اٹھی تھی، جبکہ آرزو کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ستمگر عجیب سے جذبے دل میں بیدار کر رہا تھا۔ گاڑی آئی تو وہ مروہ کو خداحافظ بولتے آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا۔ دانت پیستے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی نتاشا کو وہ دیکھ رہی تھی۔ مجھے شاپنگ پر جانا تھا، میں نے خان بابا کو کال کر دی ہے، وہ آنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ نتاشا دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی بولی تھی۔ وہ صبح ہی دانیال کے آفس چلی گئی تھی۔ ارادہ آرزو کو جتانے کا تھا کہ دانیال سفیر خان کے دل میں اب بھی نتاشا خان ہے، جبکہ آرزو نے نم روٹھی نظروں سے لاپرواہ سے بنے دانیال کو دیکھا۔ وہ چہرے پر چڑھانوں کی سی سختی رکھے بیٹھا تھا۔ آرزو کا لہجہ رند گیا۔ تبھی کچھ زیادہ نہ بولتے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ نتاشا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ دانیال گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ خان بابا 5 منٹ بعد آئے تو آرزو گاڑی میں بیٹھ گئی۔ واقعی پرانی محبت کہاں بھلائی جاتی ہے، مجھے پھر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آرزو دل میں مختلف سوچیں سوچتی جا رہی تھی، دل میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ نتاشا کو وہ بڑے حق سے فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیکھ اور پھر جب نتاشا نے آرزو کو گاڑی سے نکالا تب بھی تو دانیال نے کچھ نہیں کہا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر آرزو کی آنکھ سے گرا تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے اس نے سسکی روکی، جب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں کیوں فکر کر رہی ہوں، اچھی بات ہے نا، ویسے بھی پابندیاں لگاتا رہتا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سوچتے سوچتے گھر کے آگے گاڑی رکتے گاڑی سے اترتی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جو مرضی دل کو جواز دے لے، لیکن دل اکثر ڈھیٹ ہی پایا گیا ہے، وہ وہی کرے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔
اس کی جانب لپکے گا جو حاصل ہو۔ اس کا علاج چل رہا تھا، گولی دل کے پاس لگی تھی، حالت سیریس تھی۔ باہر کمشنر جمشید مٹھیاں بھینچے بیٹھے تھے۔ جتنا وہ اس گینگسٹر کو ہلکے لے رہے تھے وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں تھا۔ ہر کام انہیں وارننگ دینے کے بعد سر عام کر رہا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے ماہل کو ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر پیشنٹ۔ جمشید خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپکے تھے۔ انہوں نے گھر کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بتایا تھا اور یہی دعا وہ کر رہے تھے کہ ماہا بھی کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہی از آل رائٹ۔ اگر بلٹ تھوڑی سی مس بیلنس ہو جاتی تو دل پر لگتی، وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے بولے تھے۔ کمشنر جمشید خان کو کون نہیں جانتا تھا، ویسے بھی بزنس کی فیلڈ میں بھی ان کے بھائیوں کا نام تھا۔ شکریہ۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ جمشید خان ڈاکٹر کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لے کر بولے۔ جی ہوش تو آ گیا ہے لیکن انہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر آف ہم۔ ڈاکٹر مسکراتے ہاتھ ہلاتے چلے گئے۔ جمشید خان نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ اندر روم میں انٹر ہوئے جہاں سامنے وہ سپاٹ تاثرات لیے چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر درد نہیں تھا، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا اسے گولی لگی تھی۔ ماہل کیسا فیل کر رہے ہو تم؟ کرسی پر بیٹھتے بولے۔ ماہل نے سپاٹ تاثرات سے انہیں دیکھا۔ مجھے ماہا کے ساتھ 2 دن میں شادی کرنی ہے، مہندی کا فنکشن کل ہوگا۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ جمشید خان نے فکر مندی سے اسے دیکھا جبکہ ماہل کے دل میں آگ کا دریا چل رہا تھا۔ لیکن تمہاری طبیعت ابھی اس حالت میں نہیں ہو تم۔ جمشید خان لب ایک دوسرے میں پیوست کرتے بولے تھے۔ ماہل نے ان کی جانب دیکھا۔ سر میں بالکل ٹھیک ہوں، ایسی چوٹیں مجھے لگتی رہتی ہیں، مجھے بس کل ہی فنکشن اسٹارٹ چاہیے۔ امید ہے آپ تیاری کر لیں گے، بس چند قریبی رشتہ داروں کو بلا لیں۔ ماہل 2 ٹوک لہجے میں بولا تو جمشید خان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ فائل آپ کو مل گئی تھی؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے بولا تھا۔ اس کا دل و دماغ بار بار بس ماہا خان پر اٹک رہا تھا۔ ہاں مل گئی۔ بہت اچھا کام کیا تم نے، مجھے یقین نہیں آتا ڈپارٹمنٹ کے ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں اس کام میں۔ میں پہلی فرصت میں ان سب کو نکال کر آیا ہوں، اب بس ایک مین ثبوت میرے پاس پڑا ہے۔ اس کی وضاحت ہو گئی تو اس چیف سلیکٹر اچھے سے بے نقاب ہوگا، ادھر وہ پھنسے گا تو وہ گینگسٹر بھی پکڑا جائے گا۔ وہ عزم سے بولے تھے۔ ماہل نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اس ڈیڈلی گینگسٹر کو اپنے ہاتھوں سے سولی پر لٹکانا چاہوں گا۔ وہ دانت پیستے بولا تھا۔ اوکے تم ریسٹ کرو، پھر مہندی کل رکھ لیتے ہیں۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ جمشید خان کہتے باہر چلے گئے تھے۔ ماہل اس بات میں سر ہلاتا آنکھیں موند گیا۔ مما اتنی بھی کیا جلدی ہے آخر میری شادی کی؟ جمشید خان نے گھر آتے ہی جیسے کل مہندی کے فنکشن کے بارے میں بتایا، ماہا ہتے سے اکھڑ گئی تھی۔ آخر وہ کب تک برداشت کرتی؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا ماہل چاہتا ہے، اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ ماہل میری کسی کو پرواہ ہی نہیں، سب کو اس کی ہی پڑی رہتی ہے۔ میں آپ کی بیٹی ہوں یا ماہل آپ کا بیٹا؟ وہ چیخ پڑی تھی۔ صفیہ بیگم اس کے اتنے شدید ری ایکشن پر حیران تھی۔ آرزو اور شور کی آوازیں سنتے اس کے کمرے میں ہی چلی آئی تھی۔ بڑی مما آپ جائیں، میں سمجھا دیتی ہوں، آرزو ہلکا سا مسکرا کر بولی تھی۔ صفیہ بیگم انتہائی پریشانی سے باہر نکلی تھی۔ ماہل جیسا لڑکا وہ کسی بھی قیمت پر ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ آرزو نے دروازہ بند کیا۔ ماہا زمین پر بیٹھتے سر پکڑے رونے لگی تھی۔ آرزو نے شدید تکلیف میں اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس جاتی اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ خود کی تکلیف کو بھلائے اسے بس اب خیال تھا تو ماہا خان کی تکلیف کا۔ ماہا چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، تم سب کو سچ بتا دو۔ وہ ماہا کا ہاتھ ہاتھوں میں لیتی بولی تھی۔ ماہا نے نم سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آرزو اس کے ہاتھ سے اس نے اپنا ہاتھ نکالا۔ وہ مار دے گا آرزو، اس نے ماہل پر بھی گولی چلائی۔ وہ بہت خطرناک ہے، بہت پراسرار۔ ماہا روتے ہوئے ہچکیوں میں بولی تھی۔ آرزو نے کبھی نہیں اسے دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اپنے شوہر کی؟ وہ کیوں مارے گا کسی کو؟ وہ کون ہے ماہا؟ مجھے بتاؤ کیا کرتا ہے وہ؟ آرزو اس کی آنکھیں صاف کرتی تشویشناک لہجے میں بولی تھی۔ ماہا نے زکام زدہ سی سانس اندر کھینچی۔
غم تکلیف سے دل میں سویاں چبھتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک گینگسٹر ہے، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے نکاح کیا، پتہ نہیں کیوں وہ میرے پیچھے پڑا ہے، جو میرے قریب آتا ہے وہ اس پر وار کرتا ہے۔ وہ بہت عجیب ہے آرزو، وہ بہت خطرناک ہے۔ آج اس نے میرے سامنے ماہر پر گولی چلائی۔ ماہا بتاتے ایک بار پھر سے پھٹ پھٹ کر رو دی تھی۔ آرزو نے بری طرح لب کچلے تھے۔ وہ تو لفظ گینگسٹر پر ہی حیران ہو گئی تھی، شاید بڑے پاپا کی وجہ سے کوئی ہو۔ ماہا تو تم سب کو سچ بتا دو نا، وہ یا بھاگ جاؤ یہاں سے، میں سب سنبھال لوں گی۔ آرزو فی الحال گینگسٹر کو بلائے، لب دبائے فکر مندی سے بولی۔ ماہا نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا بھاگ جانا اتنا آسان ہوتا ہے آرزو؟ عزت جو برسوں سے بنی ہوتی ہے اسے اپنے ہاتھوں سے خوار کر دوں، برباد کر دوں؟ ماہا نم ویران آنکھوں سے کہہ گئی۔ آرزو ساخت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی آرزو، اگر تم غلط ہوتی تو عزت عزیز تھی، اب تم صحیح ہو تو اب عزت سے بڑھ کر تم پر تمہارا نکاح بچانا فرض ہے۔ آرزو لب بھینچے بولی تھی۔ ماہا کئی لمحے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا وہ لینے آئے گا۔ آرزو کیا ہوگا؟ پاپا، آغا جان سب کیا سوچیں گے؟ سب میرے بارے میں غلط سوچیں گے۔ ماہا پھر سے رو دی تھی۔ اپنوں کی نفرت یا ناراضگی بھی کہاں اتنا برداشت ہوتی ہے؟ آرزو نے سامنے ڈری سہمی لڑکی کو دیکھا۔ وہ دونوں بہت مختلف تھیں۔ کاش آرزو خان کی بہادری ماہا خان میں ہوتی۔ میری بات سنو تم، پھر اگر وہ آ رہا ہے تو آنے دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم اپنے بارے میں سوچو، جنہوں نے تمہیں پرورش دی ہے نا ماہا، اگر انہیں اپنی تربیت پر یقین ہوا تو وہ تم پر یقین کریں گے، اگر نہیں ہوا تو آخرت میں تم نے اپنا نامہ اعمال خود پکڑنا ہے، دنیا نے نہیں۔ بی بریو، جو ہو رہا ہے ہونے دو، پھر رات والے دن ہی دیکھ لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، پھر بارات والے دن ہی دیکھ لیں گے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اب فریش ہو جاؤ، کل مہندی ہے، شام ہونے والی ہے۔ آرزو اس کی کمر پیار سے سہلاتی بولی تھی۔ ماہا نے گہرا سانس بھرا۔ آرزو نے اسے اٹھایا اور تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی۔ ماہا نے اس جگہ کو گھورا جہاں وہ گئی تھی۔ تمہاری جیسی کزن سب کے پاس ہونی چاہیے۔ ماہا آنکھیں صاف کرتی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر منہ پھلائے کتابیں آگے کھولے بیٹھی تھی جب دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ آرزو نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ آرزو نے لب بھینچے۔ جہاں وہ 2 دن پہلے اسے وہ ہنسی، وہ مسکراہٹ چھو کر محسوس کرنے کا دل کر رہا تھا، آج وہی مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ دانیال نے اس کے جھکے سر پر نظر ڈالی تھی۔ وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا تھا جب آرزو نے اپنی کتابیں سمیٹی اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ فریش ہوتے باہر آیا تو آرزو کمرے میں نہیں تھی۔ وہ لب بھینچ گیا تھا۔ وہ روم سے باہر نکلا جب جمشید صاحب نے اسے روک لیا۔ دانیال، کل ہی مہندی کا فنکشن ہے، تم سارے کام دیکھ لینا، اوکے؟ جمشید صاحب نے مسکرا کر کہا۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا۔ نیچے ہال کے صوفے پر بیٹھے اب آرزو موبائل استعمال کر رہی تھی، جو کچھ دن پہلے ہی اپنے بابا سے نیو منگوایا تھا۔ مروہ سے چیٹ کرنے لگی۔ وہ چلتا ہوا آیا۔ اس کا دوپہر گاڑی سے اترتے وقت لال ہوتا چہرہ وہ دیکھ چکا تھا، پھر اب بھی اس کا منہ پھلائے اسے مکمل اگنور کرنا کہاں دانیال کو پسند آ رہا تھا۔ آرزو سنو، دانیال نے ایک نظر اسے دیکھتے کہا۔ نتاشا جو کمرے میں جا رہی تھی دانیال کو ہال میں دیکھتے وہ بھی وہیں آ کر ایک صوفے پر ٹک گئی۔ آرزو کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ آرزو سنو، میری شرٹ تو نکال دو، دانیال نے پھر سے پکارا جبکہ وہ فریش ہو کر آ رہا تھا۔ آرزو نے بڑے احسان کرنے والے انداز میں نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اتنی فارغ نہیں ہوں میں، وہ مصنوعی سا مسکرائی تھی۔ دانیال نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ پنک فراک میں وہ وائٹ چوڑی دار پاجامہ پہنے اور وائٹ دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ بے نیازی سے بیٹھی دانیال کی دھڑکنوں میں انتشار پیدا کر رہی تھی۔ دانیال، میں نکال دیتی ہوں۔ نتاشا مسکراتے فوراً سے اٹھی تھی۔ آرزو کے کان فوراً کھڑے ہوئے تھے لیکن انداز اب بھی لاپرواہ سا تھا۔ شام کا وقت تھا جب ادھر سے عائشہ شاپنگ بیگ ہاتھ میں اٹھائے ہال میں داخل ہوتی بیگ صوفے پر پھینک گئی جس میں ماہا کے فنکشن کے کپڑے تھے، بلکہ ماہا اپنی اور آرزو کی شاپنگ
اس نے ہی کی تھی۔ آرزو ویسے تو بہت نخرے کرتی تھی کپڑوں کے معاملے میں، لیکن اس بار نتاشا کے چلتے اس کا دل اچاٹ تھا اور ماہا نے ویسے ہی اس جھنجھٹ میں پڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ تبھی عائشہ، رخسار بیگم اور صفیہ بیگم شاپنگ کی ذمہ داری نبھا رہی تھی۔ ابھی شاپنگ سے لوٹی تھی۔ نہیں شکریہ، دانیال نے سپاٹ تاثرات سے اسے انکار کیا تھا۔ آرزو کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ اب ذرا کچھ دل کو ٹھنڈک ملی تھی۔ آرزو، سنائی نہیں دے رہا تمہیں؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں، فوراً کمرے میں آؤ اور شرٹ نکال کر دو، دانیال کہتا پلٹ گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا، ہر کوئی اپنی ہی تیاریوں میں لگا ہوا تھا۔ نتاشا نے سخت زہر خند نظروں سے آرزو کو دیکھا۔ عائشہ یار جاؤ، نکال کر دو اپنے بھائی کو کپڑے۔ آرزو اب بھی موبائل میں لگی بیزاری سے بولی۔ عائشہ لب دباتی اوپر دانیال کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جو شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا، دروازے پر ہوتی دستک سنتے جھٹ سے دروازہ کھولا، لیکن سامنے عائشہ کو دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے ہال میں آیا، جہاں اب صفیہ بیگم، رخسار بیگم کے ساتھ نور بیگم بھی موجود تھی۔ نتاشا سب کچھ اچاٹ دل کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ آرزو اوپر آ کر میرے کپڑے نکال دو، وہ وہیں سے سخت لہجے میں بولا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رخسار بیگم نے بھی بیٹی کو آنکھوں سے اشارہ کیا تھا، جسے وہ مکمل نظر انداز کرتی وہیں بیٹھی رہی تھی۔ نوکر سمجھا ہوا ہے، سیر سپاٹے ان کے ساتھ کام میں کروں؟ واہ! وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی تھی۔ اسے ہلتے نہ دیکھ دانیال کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ سنائی نہیں دے رہا تمہیں آرزو؟ وہ سیڑھیاں تیزی سے اترتا شدت سے چیخا۔ آرزو اسے نیچے آتا دیکھ کر صوفے سے اچھل کر کھڑی ہوتی بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ میں نوکر نہیں ہوں، آپ کی بیوی والے کام، وہ کہتے کہتے لب دانتوں تلے دبا گئی۔ دانیال نے معنی خزی سے اسے دیکھا تھا۔ ایک دم اس کے لب دبانے پر وہ دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ چلو تمہیں بیوی والے کام دوں۔ آرزو آگے کی جانب بھاگی، جبکہ وہ اس کے پیچھے لپکا اور تیزی سے اس کے قریب جاتے اس کی کلائی دبوچے اسے بازوؤں میں بھر گیا تھا۔ آرزو کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ نور بیگم نے بیٹے کو گھورا۔ وہیں نتاشا کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے خونخوار نظروں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جبکہ آرزو کی فتح بھری نظریں اب نتاشا پر جمی ہوئی تھی۔ وہ آرزو کو اپنے روم میں لاتے اسے نیچے اتار چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ ہاں، آ کیوں نہیں رہی تھی؟ بلا رہا تھا میں۔ وہ دیوار کے ساتھ اس کے نازک وجود کو پن کیے دونوں بازو سائڈ پر رکھتے اس کی جانب جھکتے بولا، میری سنتے ہیں آپ ہمیشہ؟ وہ کہتے رک گئی تھی۔ اسے اپنی سانسیں سینے میں اٹکتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، سلگتے لب رکھتے گہرا سانس بھر گیا۔ بولو کیا سنوں تمہاری؟ بالوں میں منہ دیے گہرا سانس بھر دے۔ آرزو کی سانسیں تھم گئی تھی۔ شرٹ لڑکھڑاتے لفظوں اور 120 کی اسپیڈ سے دل کی دھڑکن کے شور کے ساتھ سمٹتی مشکل بولتی بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ہاں کیا؟ شرٹ اس کے لبوں کو آہستگی سے سلگتے ہونٹوں سے چھوتے وہ مدھم بھاری پرسوز آواز میں بولا تھا، جذبوں میں بس اسی کی طلسم زدہ سی خوشبو نے آرزو کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ کپڑے آرزو خشک پڑتے حلق کو تر کرتے بولی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی تھی، دھڑکنیں ہتھیلیوں میں دھڑکتی محسوس ہوئیں۔ کیا کپڑے؟ وہ مکمل مدہوشی کے عالم میں اس پر جھکا۔ اس کی ہیزل گھبراہٹ سے بھرپور آنکھوں پر اپنے لمس چھوڑ گیا۔ وہ ہاتھ اس کے گال پر رکھتے اور اس کے شنگرفی لبوں کو سہلا رہا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھوں سے اسے دیکھا اور دانیال نے جھٹ سے اس کی آنکھوں کو دیکھتے حسرت سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ مجھ سے بات کرتے وقت اپنی نظریں جھکا کر رکھا کرو، نظریں تم اٹھاتی ہو دل میرا بے ایمان ہونے لگ جاتا ہے۔